السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في الشان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعامر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها جميع الأحوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطاحنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کے کئی احسانات میں سے یہ بھی ایک عظیم احسان ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ خوش طبعی اور اخلاص کے ساتھ اس کے مکان میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب کے تصدق سے جو اس نے انعام ہمیں عطا کیا ہے، اس کی طلب و تلاش میں ہمیں جمع ہو کر اس کی طرف مائل ہونے کا موقع عنایت فرمائے. کئی احسانات میں سے ایک عظیم احسان کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کے محبوب کی الفت و محبت کے ساتھ اس کی طرف رجوع ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. آج شب قدر کی تلاش کے لیے علماء کا اجماع ہے کہ 27 کو ترجیح دی جائے. یوں تو ہر تاخرات کے اندر آخری عشرے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ شب قدر کے لمحے ہم کو نصیب ہو جائے، اور ہر مومن کلیمہ گو اور خصوص کر اس شخان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ آخری عشرے میں رسول کی اداؤں کی سراہنا کرتے رہیں.
کلمہ گو بہت سارے ہیں، مگر اس میں سے وفادار محمدی مستثنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلمہ گو میں کئی اقسام ہیں، منافقین بھی ہیں، غیر ادب رکھنے والے لوگ بھی ہیں، اور غاصبین بھی ہیں، دھوکہ دینے والے بھی ہیں، بہت سارے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے وفا کا عہد کر لیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے راز و رموز کو سمجھ لیا، ان کے لیے معاملہ بالکل مشفقانہ رحمان کا معاملہ ہے، اور جو سمجھ چکے وہ لوگ بیداری سے ان راتوں کی قدردانی کرنے لگتے ہیں۔ یوں تو ہر رات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رحمان، وہ غفار، وہ وہاب، وہ دیان آسمان اول کی طرف توجہ فرماتا ہے ہر رات، مگر پھر وہ خود ذات نے خود بیان کر دیا کہ شب قدر کی رات اس توجہ فرمائی میں خصوصیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عام اس کا نظام ہے، وہ کیونکہ خالق ہے مخلوق پہ توجہ فرماتا رہتا ہے، مگر یہ جو خصوصیت معاملہ ہے، یہ خصوصیت کے معاملے کی علت اس کے محبوب کی ذات ہے، اس کے محبوب کی ذات ہے، اور یہ خصوصیت آدم سے لے کے میرے آقا سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہمارے آقا کے تشریف لانے سے پہلے تک جتنے رسول و انبیاء آئے، کسی کی امت کو یہ خصوصیت رب کائنات عطا نہیں فرمائی۔ تو سابقان امت کے معاملے میں یہ استثنائیت اس کے محبوب کی وجہ سے اس امت کو عطا کی گئی۔ عزیز اور بزرگوں، یوں تو رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، اور اس کے بارے میں آپ جس اعتبار سے جائزہ لیں گے ہر اعتبار سے برکتیں نظر آئیں گی، مادی، روحانی، علمی، عبادت کا معاملہ آپ ہر گوشے سے دیکھیے۔ رمضان کی آمد سے پہلے آپ دعوت بھی دیے تو خیر کی طرف مائل ہونے کے لیے گاہے گاہے لوگ تیار ہوتے تھے، ہے نا، اور کوئی بھوکا ہوتا تو شاید ہی کوئی اس کے خورد و نوش کا اہتمام کر لیتا رمضان سے پہلے، اور کوئی خیر کا معاملہ ہو رہا تو کوئی توجہ کر کے اس ہمت افزائی کا پہلو کا اظہار کر دینا۔ یہ سب چیزیں ممکنات میں سے نظر نہیں آتے تھے، مگر جیسے ہی رمضان سائے فگر ہو گیا، اب معاملہ بدل گیا۔ جو کبھی کھلاتا نہیں تھا وہ کھلانے کی طرف مائل ہو گیا، جو بلانے پہ آتا نہیں تھا وہ چلتا ہوا حیا سے ایک عجیب کیفیت اس کی خود کی بدل گئی، اس کو خود پتا نہیں کہ یہ کیفیت کیسے بدلی۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ اذان ہوئی تو وہ کشا کشا مسجد کی طرف آنے لگ گیا، اور ضیوف الرحمان کے لیے دسترخوان چنا جا رہا ہے، اور معمولی کھانا کھلانے کی استطاعت عام آدمی اظہار نہیں کرتا تھا، مگر اپنی طاقت سے بڑھ کے اس میں حصہ داری کرنے کی کوشش لگ گیا۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ تو رمضان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ رمضان کوئی ایسا نئی چیز نہیں، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی عطا ہوئی تھی۔ رمضان تم سے پہلی امتوں کو بھی عطا ہوئی تھی،
اور اس کا مقصد ربانی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تمہیں پرہیزگاری آ جائے، تمہیں پرہیزگاری آ جائے، اور عبادتوں کی تلذات اور لذت و چاشنی کی حلاوت کا اہتمام ہو کے اس میں کچھ پروان چڑھ جائے۔ انداز دیکھیے کیا ہے، کتنا پیارا انداز ہے مالک کا، کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کا کیا ہو جائے؟ متقی ہو جائے، اور رمضان کو اس نے فرض کر دیا۔ اب رمضان کے اندر عبادات کیا ہوتے ہیں؟ اب اختتامی مرحلے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کی خصوصی عبادات سحری، افطار، تراویح، تلاوت قرآن، یہ ہے اٹوٹ اور بنیادی عبادات۔ اور تحفے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا کیے، 4 چیزوں کی کثرت کرو بولے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرو بولے، جنت کا سوال کرو بولے، دوزخ سے نجات طلب کرو بولے، اور استغفار کرو۔ یہ روز کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ نظام زندگی رمضان کے روزے رہنے والے ماہ سیام کے رہے یا نہ رہے، ہر بندے امت محمدی پر کیا ہے؟ یہ کرنے کا شعار ہے، یہ صفات میں ہے، سمجھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے خواہش سے ظاہر کر دیا کہ رمضان جب آئے تو یہ 4 چیزوں کے لیے کیا کرو؟ کثرت کرو۔ تو جو کوئی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہوگا، اب اس میں غفلت نہیں کر سکتا، غفلت نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ ہر وہ گھر جس کے اندر یہ روشنی ہے، ان کا نظام ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یہ طریقہ بنا ہوا ہے۔ اب جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا اور کوئی بیگانہ رہ گیا، غفلت میں رہ گیا، اس کا معاملہ کچھ رخصت کا ہے، کچھ ظلم کا ہے۔ رخصت کس کو ہے؟ اس کو شوق ہے، ماحول نہیں ملا، علم اس تک نہیں پہنچا، اس کو رخصت ہے۔ اور کوئی مائل ہونا چاہتا ہی نہیں ادھر، ایسا کچھ اپنے اندر اپنے آپ کو تیار کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، تو وہ تو ظالم ہے، خود پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اب دیکھیے جیسا اب آپ لوگ ہیں، اہتمام رکھیں، تو یہ جو اہتمام رکھنے کا جذبہ آپ میں جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہر مسجد میں ہونے میں کچھ چیزیں نمایاں دکھ کے آتی ہیں کہ کون کیسا کر رہا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اسلام کے اندر جو طریقہ ہے، جو مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ حب عشق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کام ہوتا ہے، وہ کام بڑا معیاری اور معنی خیز ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور جب وہ کرتے ہیں تو اس کا احساس کرنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک قسم کی لذت ہے جو جیسا کھانوں میں لطف اندوزی ہوتی ہے، روح میں بھی بالغی آتی ہے۔ تو اہتمام جتنی آپ جتن سے کریں گے، جزا بھی اتنے معیار سے ملے گی، اگرچہ کہ عبادت ہلکی ہو، عبادت اگرچہ کہ ہلکی ہو۔ اب جیسا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب کرنا کیا؟ سماعت تو چل رہی، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی عبادت ہے، مگر ساتھ میں کچھ اور بھی ایکسٹرا کرنے کی خواہش ہے۔ تو آقا کا فرمان سامنے ہمارے کہ جب تم مسجد میں آؤ، اللہ کے رسول فرمائے کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں آؤ تو اس کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کی کیاریاں دنیا میں کیا ہے، اس کے پھل کیا ہے؟ قربان جائے صحابہ کی۔ تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو، مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں،
اور اس کے پھل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خاموش نہیں رہنا ہے وہاں، خاموش نہیں رہنا ہے، ہلو ہلو چلتے رہنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اب یہ بھی جاری اور یہ بھی جاری، تو جامع الاذکار طبیعت بن جاتی ہے. سماعت بھی ذکر میں ہے، زبان بھی ذکر میں ہے، اور جب آپ نظروں کا معاملہ بھی استعمال کرنا چاہیں گے تو دیکھیے اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسرے کے لیے خیر کی نظر جب رکھتے ہیں تو یہ بھی نظر کی عبادت بن جاتی ہے. تو اب بولیے آپ کہ معاملہ بدلتا نہیں بدلتا. اب اس کے بعد جو کیفیتیں آنے لگتی ہے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. تو یہ خضر کی خضردانی قدرت کی طرف سے خالق نے اپنے محبوب کی امت کو خضردہ بنانے کے لیے عطا کیا. خضر ایسے نہیں مل گئی، یہ خصوصیت ہے کس کی؟ امت محمد کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خدمت میں بیٹھے ہوئے اور بنو اسرائیل کے تذکرے شروع ہو گئے، اور وہ تذکرے چلتے 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 معاملہ یہ ہو گیا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بنو اسرائیل کہ ان کو 1000 سال کی عمر ملی، 1000 سال کی عمر. تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ صائم النہار اللہ کی راہ میں جہاد، اور جب رات آ گئی قائم اللیل، قیام کرنا اللہ کی بات میں، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کرنا. تو جب صحابہ سنے تو بولے یا رسول اللہ ہمارے تو عمریں کم ہیں، ہماری عمریں کم ہیں، اور جب ان کو 1000 سال ملے اور 1000 سال میں اس طریقے سے عبادت کرے تو ہم کیوں کر اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. ایک حزن کی کیفیت رشک کے انداز میں جب سنے تو ان کو رشک آ گیا کہ ایسا بھی جیے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے آقا آپ بتائیے کہ ہم ایسا جینا چاہیں تو ممکن ہی نہیں چلیے، پھر ہم تو عبادتوں میں ان سے پیچھے ہو جائیں گے. معاملہ ہمارا بہت عجیب سا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس استفسار پر حزن کی کیفیت میں آ گئے. سوال تو واجبی ہے، اور میری امت کا کیا ہوگا؟ بس یہ تگو دو، اور اس میں آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت گزارے ہی تھے کہ اللہ جل مجدہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ خضر کی صورت میرے حبیب پہ اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ صورت جب آئی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہو گئے کہ اس صورت کے بعد اب تواریخ دیکھیں گے احادیث کے زاویے سے تو رمضان کے آخری عشرے میں جتنے 20 دن عبادتوں کا جو مزاج ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے حوارین و جانثاروں کا، آخری عشرے میں اس سے دو چند بڑھ جاتا تھا. آخری عشرے میں عبادات کے اندر کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور بڑی ہی عبادتوں کی کیفیتوں میں اور اضافہ فرماتے تھے، کمی نہیں ہوتی تھی. یہ شغف تھا کس لیے؟ طلب خضر کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ایک رمضان میں اعتکاف نہیں فرمائے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمائے تاکہ اس کی اہمیت امت کو معلوم ہو جائے. تو یہ جو معتکفین ہیں یہ ضیوف الرحمن ہیں. میں جو آپ کو بولا استثنائیت جو بتایا، میں کیا دیکھا کہ معتکفین کی بھی گلگوشی کی گئی. تو یہ بالکل تھوڑی سی تھی سب سے ٹچ ہوئی بات ہے کہ یہ بہت بالکل اچھی تھی.
اور جتنی میں بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں، میرا مزاج کسی کی سراہنا کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا قطعی میں اپنے اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور یہ ہے نا بھی نہیں چاہیے مسلمان کے اندر، مگر جو حقیقت ہے جس سے دوسروں کو انکریج کرنے کا معاملہ ہو تو اس میں کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس کو سمجھے۔ اور میری آواز آپ کی مسجد تک محدود رہنے والی نہیں ہے، وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج 10 سال سے یہ معاملہ میں بنا کے رکھا ہوں، پہلے تو میں کہیں جاتا نہیں آسانی سے، اور یہاں پہ مولانا علیم الدین صاحب جو ہمارے بہت کرم فرما میرے ساتھی ہیں، ان کی توجہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ چیز بھی محدود نہیں رہے گی، محفوظ رہے گی اور دوسروں تک پہنچے گی تاکہ دوسری مسجد والے بھی سمجھیں۔ معتکفین کی سراہنا کرنا یہ ایک عین ایمان ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بھی معتکف نہیں بیٹھا تو ساری بستی عتاب کی نظر ہو جاتی ہے، وبال آتا، اللہ کا غضب آنے کا امکان رہتا، اور اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو سب بری الذمہ، کیونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کہیں بیٹھنا، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اور خدر کا بہت خاص لنک ہے، تعلق ہے۔ کیا بولیے؟ اعتکاف کا اور شب قدر کی سراہنا کا، شب قدر کی طلبی کا، شب قدر کی خیر والی توجہ کا خاص تعلق ہے، اس لیے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اسلام جب آیا پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے، خدا ترس بننے کے لیے ماں باپ، بیوی بچے، معاشرتی زندگی سب دہیز نہیز کر کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، کئی کے لیے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کر کے اپنے آپ کو خدا کا مقرب بنانے کے لیے۔ کیا تھا اس کا ان کا مقصد؟ اپنی ذات کو خدا کا مقرب بنانا اور خدا کی خاص خصوصی نظر کرم، خدا کی خاص عنایتوں کے حصول کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاتے، صحراؤں میں جا کے رہتے، جس کا نام تھا رہبانیت۔ کیا تھا بولیے؟ رہبانیت۔ مگر جیسے اسلام آیا تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر فطری عمل ہے، اور غیر فطری عمل کو اسلام میں کسی اعتبار سے گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، کیونکہ عین فطرت کے مطابق جیتے ہوئے خدا کی خدائی کو ماننا، خدا کی عرفانیت سے آشنا ہونا، یہ بندگی کا عظیم درجہ ہے۔ بندگی کا یہ کیا ہے؟ اعلیٰ مقام ہے کہ خدا کی عطا کردہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو اسی قرینے سے گزارے جو رب کی مشیت ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ تم جس سانچے میں ڈھالے گئے اس سے بالکل تیدست ہو جاؤ، بلکہ اس کو بالکل اس کی سراہنا کرتے ہوئے اس کی قدرت کے جو کمالات ہمارے اپنے اندر بشری اعتبار سے جو بھی رب دیا ہے اس کو پورا بھرپور اس کا اہتمام اور لذت لو، رب چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے تفعلوا ما شئتم، تم جیسا چاہے کرو، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، اختیار دے دیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا مریا، کھاؤ پیو، تفعلوا ما شئتم، تم جیسا چاہے جی، یہ مطلق اختیار دے دیا گیا، یہ بتا دیا۔ اب مولا تیری عبادت بھی ہے، تیرے کو ماننا بھی ہے، جب ہم یہ رونقوں میں نکل گئے تو بے بہرا پن آتا، تو ایسی کیفیت میں بندہ کیا کرے؟ تو حدود بندی بتا دیے۔ حدود بندی کیا ہے؟ حدود بندی
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا حبیب جیسا دے ویسا جو کا تو اختیار کر لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ، بالکل بریک ہو جاؤ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیے؟ ایک شریعت کا نظام دیے، شریعت کا نظام دیے۔ اور وہ شریعت کو اپنی ذات پہ لاگو کیسا کرنا، کس نہج سے لے کے چلنا، اور کس ترتیب سے یہ خطوط پہ ہم چلنا، راستہ تو مل گیا، خود باؤنڈری وال معلوم ہو گئی، مگر اندر رہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب تم نمونہ چاہتے ہو بندگی کا، تو میرے رسول کے اسوے کو دیکھو، میرے رسول جیسا جیسا وقت گزارا ہے میری بندگی میں وہی نہج کو لے لو، یہی نہج تمہارے لیے قرین بندگی ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قرین بندگی، طرز بندگی ہے۔ اب زندگیوں کو بناؤ، زندگی برآمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو بندگی کا اب آپ کا مسکرانا بھی کیا ہو جائے گا؟ بولیے عبادت۔ آپ کا ہر کام اسوہ رسول کے موافق ہو گیا تو آپ کریں گے ذات کے لیے، مگر وہ بنے گا اللہ کی عبادت۔ اس کی باریکی کو سمجھے، میں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ اب کوئی نماز کے لیے آیا، مسجد میں داخل ہو گیا، شدت کی استنجا کا احساس آ گیا، شدت کی استنجا کا احساس آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کو سامنے رکھ دیا۔ ایک طرف ذہن عقل یہ کہتی ہے کہ نماز چلی آئے گی، پہلے نماز پڑھ لیں، مگر اللہ کے رسول کے اوامر و منہیات میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے استنجا کر لیں، نماز تیری نہیں ہوگی۔ اگر احساس کے ساتھ نماز نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، پہلے استنجا کر۔ بھوک کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے اور بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور کھانے کی پوری سہولتیں ہموار ہیں، سفر میں نہیں ہے، حضر میں ہے، خرد و نوش کا معاملہ ہے، نماز ایک طرف ہے، ایک طرف بھوک ہے، تو بولے پہلے شکم سے رو جا، پہلے شکم سے رو جا۔ شکم سیری تیرے پہ پہلے واجب ہے، نماز فرض ہے، مگر اس کی ادائیگی کے بعد یہ کیا ربط ہوگا؟ آپ بھی غور کریں اس مسئلے میں، یہ مسئلہ مشہور ہے نا، استنجا آ رہی تو پہلے استنجا، بعد میں نماز، بھوک کی شدت ہے تو پہلے کھانا بعد میں نماز، جبکہ نماز روح عبادت ہے، نماز ناز بندگی ہے، مسجد حکم دیتی ہے سر جھکانے کا، نماز معراج المومنین ہے، مگر بولے یہ سب ہے، یہ اسی وقت نصیب میں تیرے آئے گی میرے حبیب کی اداؤں کے ساتھ ہے، اور حبیب کی ادا یہ ہے، حبیب کا طریقہ یہ ہے، حبیب کا اسوہ یہ ہے، اس کے خلاف کہتا ہوں کچھ ملنے والا نہیں، اس کے موافق آئے تو سوچے نہیں اتنا ملے گا، تمہارے فکر و کٹ میں آنے والا معاملہ نہیں ہے عطاؤں کا، عطا کا تو سوچو رکھو، کیونکہ ہر لمحہ وہ دینا چاہتا ہے، مگر لینے کی ادا چاہیے، لینے کا طریقہ چاہیے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ اس کے محبوب کی اسوے کے موافق اپنی آپ کو تیار کیا جائے، اپنے آپ کی جتن کی جائے، اپنے آپ کو اس منزل پہ لے آنے کے لیے محنت کی جائے۔ تو اب جب محنت میں لگ گئے، اب بنیادی باتوں سمجھ آ گئی کہ احکام کو سمجھیں، اور یہ احکام کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ طریقہ رسول کی صحبتوں سے ملتا ہے، اور وہ طریقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھو،
کیسے پڑھنا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو رسول کا طریقہ کیا تھا؟ یہی تھا، استنجا آئی تو پہلے استنجا بعد میں نماز، بھوک کی شدت ہو تو پہلے کھانا بعد میں نماز۔ تو یہ جو خدر کا معاملہ آ رہا ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی آپ مصیبت سمجھ کے خدر ہے، جانا ہے، وقت گزارنا ہے، ایسا آنا نہیں ہے، خوش دلی سے آنا ہے۔ جیسے نماز میں آنے کا طریقہ بتایا گیا، اس سے بھی زیادہ جتن کے ساتھ، حضور فکر و فہم و قلب کے ساتھ ہمیں جمع رہنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں اب جب جمع ہوئے ہیں تو اس میں خوش دلی ہمارے اندر، ہم مخلص ہیں، کوئی فکر فوری جانا ہے، جلدی جانا ہے، کراہت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور یاد رکھیں، ابھی آپ پوری سورت سنیے، اس سورت میں بنیادی چیزیں کیا بتائی گئی؟ بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو منشور حیات ہے اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس قرآن، اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قدر والی رات کیسی رات ہے؟ یہ جو ایک استفتائی انداز سے جو مثبت سوال ہوتا ہے، یہ بڑا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی چیز کی توقیر، عظمت اور اس کی قدر کو بتانے کے لیے ایسا طریقہ بنایا جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو شب قدر کیسی رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پھر اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر، یعنی 1000 مہینے میں محدود نہیں کر دیا گیا، 1000 مہینوں میں بھی اور وسعت دی گئی۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب بعض لوگ آنکڑے دیکھنے والے ہیں، بس ہمارے مادی اعتبار سے نہیں بولا نا، یہ بندگی روحانی اور مادیت دونوں سے آمیزش ہے، اور جو ان دونوں کا تکملہ کرتے ہوئے گیا وہی بلند مقام پہ آتا۔ آپ سمجھ رہے نا، کوئی ایک چیز کا ترک کر دینا اسلام میں ہے کہ نہیں؟ اسلام میں ایسا کوئی نظام ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کو بھرپور طریقے سے اللہ نے جو جو تمہارے تحت کیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ادھر جانا ہے۔ تو بتایا گیا بس وہ 83 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بھی خیر کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اجر ہے، محدود مت کرو، محدود مت کرو۔ اب اس کے بعد یہ رات شروع کب ہوئیں گی اس کا کوئی نشان نہیں دیا گیا، مگر ختم کب ہوتی بتا دیا گیا۔ شب قدر کی رات کے یہ فیوزات کا جو معاملہ ہے، اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ عصر سے ہوگا، مغرب سے ہوگا، عشاء سے ہوگا؟ نہیں بتایا گیا، بتا دیا گیا کہ اس کا اختتام جو ہوگا مطلع الفجر۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ تو بولے اس کی خصوصیت سمجھ لو، تنزل الملائکہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھمٹ کو اٹھا دیتا ہے، اور وہ خالی اترتے نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، ساتھ میں یہ روح کے لفظ کو جبریل سے تشریح کرے مفسرین کہ جبریل کے ساتھ ایک قبہ ہوتا، اس میں پورے فرشتے جھمٹ بنا کے اور سب مل کے ایک ساتھ نیچے اترتے ہیں۔ کیا کرتے اتر کے؟ دعائیں کرتے امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے عروج کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی بلندیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ ہے کون؟ روحانی مخلوق، وہ ہے نورانی مخلوق، اور اللہ نے ملائکہ کو بنایا کئی کے لیے تسبیح و تحلیل کے لیے۔ قرآن کثرت سے پڑھیں آپ تو دیکھیں ہر جگہ ملائکہ کی پیدائش کا بنیادی معاملہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بنایا، اپنے خصوصی کام کے لیے بنایا۔
مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک انوکھا معاملہ ہے جو سابقان انبیاء کی رسولوں کی امت کو یہ پیغام ایسا نہیں ملا، ایسا اعزاز نہیں ملا. یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی کہ ان کے لیے ملائکہ اتر کے رات بھر دعائیں کرتے ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک وہ دعاؤں میں مگن رہتے ہیں. اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ خود کے لیے نہیں، ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، ان کی حاجت روائی کے لیے. وہ جو مانگ رہے ہیں اللہ سے بولتے ہیں مولا دے دے ان سب کو، ان کو دے دے، نواز دے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو قدر ملی ہے یہ رسول کی فکر سے ملی ہے، رسول کی چاہ سے ملی ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے جو ہم کو نصیب ہوا ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے استفتاء پر اگر توجہ نہ فرماتے، ان کے حزن کا احساس کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ ہوتے تو قدر نصیب ہوتی تھی. سابق کس کو نہیں ملی؟ یہ خصوصیت اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے عنایت فرمائی اس کے محبوب کے تصرف سے. تو اب جو ہم کرنا کیا اس میں، کیا کرنا؟ بی بی عائشہ فرماتی، عرض کی امہات المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر شب قدر میں کوئی مل گئی تو میں کیا کروں؟ تو بولے یہ ایک دعا کی کثرت کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کرنا کثرت سے. تو مطلب اس کے لیے کوئی خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا ایسا ضروری فرائض میں سے نہیں ہے، مگر خصوصیت یہ ہے کہ پشیمانی لا کر اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کر کر رجوع اللہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہونا ہے، اور اس کی عطاؤں کے احساس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں خود سپردگی کر دینا ہے، اور ماضی کے بارے میں پشیمانی ہونا، مستقبل کے بارے میں عزائم ہونا. یہ ہے خصوصیت. اللہم اے اللہ انک عفو، انک عفو تحب العفو، تو ہماری بخشش فرما دے، تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، بس تو پسند کرتا ہے یہ اپنی پسند مجھ پہ کچھ چھینٹے مار دے اور اپنی پسند کا اظہار مجھ پہ کر دے. عفو عنی، مجھے معاف کر دے. طلب کر رہا ہے بندہ، طلب کر رہا ہے. اور کیسے؟ رضائے رب کا احساس کے ساتھ کہ خدا کی رضا کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جاہے کہ نارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. کرشمہ تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیز اور بزرگوں، خدا کی شان بھی اس میں ہے، خدا کی شان بھی اس میں ہے، خدا کی مشیت کو بھی اس دعا میں اللہ کے حبیب نے ظاہر فرما دیا. اور طالب بن کر کیا مانگنا ہے اور اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کو راضی کر کے عفو عنی میں اس کو پردہ فرما دیا. تو یہ احساس و فکر کے ساتھ، یہ فہم و فکر کے ساتھ بس یہ ایک کام بھی کرتے رہیں گے تو مراد کو ہم پہنچ جائیں گے. اور پھر اتنا کام کرنے تو جزا کتنی ہے؟ 1000 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر عطا کیا جائے گا. عمر کتنی؟ 63 برس، 65 برس، بہت ہو گیا 80 برس، مگر ہزاروں سالوں کی عبادتوں کا نصیب ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیا. تو یہ جو رہبانیت جو ذکر کر رہا تھا میں، رہبانیت میں کیا کرتے تھے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ نکل جاتے تھے اور کسب کرتے تھے. اس کا نام ہے تزکیہ. کیا نام ہے بولیے اس کا؟ تزکیہ. جو بنیادی پہلو ہے، بندگی کا بنیادی پہلو ہے، اور اسی کے لیے سب محنت ہے. رمضان میں کے لیے ملا؟ تزکیے کے لیے ملا. اس لیے رمضان جب آتا تو تزکیہ ہوتا. اور
انڈائریکٹلی انکلوڈ ہوتا بندوں کے اندر، غیر محسوس انداز میں سرایت کر جاتا تزکیہ. تبھی تو جو دعوت سے نہیں آتے تھے عداوتوں کی نظریں رکھتے تھے، اب دعوت نہیں بھی دیے تو خود کی حیا سے بھاگتے ہوئے آ رہے. تزکیہ ہو رہا تزکیہ ہو رہا. جو ایک پیالی چائے کسی کو پلانے کے لیے 10 وقت سوچتا تھا، اب سفرہ بچھا کے افطار کروا رہا. تزکیہ ہو رہا. یہ عطائی تزکیہ ہے. یہ تزکیہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے. یہ اللہ کے رسول کی ادائیں جو سراہنا کرنے لگے صحابہ، اس کی برکت ہے کہ وہ کرتے کرتے ہمارے زمانے تک اتنے فتنوں میں رہنے کے باوجود، اتنے مفسد ماحول میں رہنے کے باوجود، اتنی پلیدگی کے ارد گرد پورے حالات بننے کے باوجود آج بھی اثر انداز ہے کہ رمضان کے آتے ہی تزکیہ شروع ہو گیا. طبیعت بدل گئی، احوال بدل رہی، حالات بدل رہی، گھر کے اندر کا ماحول بدل گیا. جو راتوں میں رات بھر جگتے تھے تو کچھ اور کرتے تھے، مگر اب بھی جگ رہے تو کچھ اور ہوگا. اب کے جگنے کو بیان کرنے کے لیے شرم نہیں ہے، اور جو رمضان سے پہلے جگتے تھے بیان کرے تو شرمندگی محسوس کرتے تھے. تزکیہ ہو رہا. تو یہ تزکیہ ماحول سے بن جاتا ہے. تو اسی کے لیے ایک پاک بازی لانے کے لیے، تطہیر کرنے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے لوگ کرتے تھے سب چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے. مگر میرے حبیب کا اسوہ ہے، میرے حبیب فرمائے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. چھوڑ کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. بھرپور بیوی بچوں کے ساتھ رہو، روزی روٹی کمانے والے، حلال کی روزی کمانے والے تم مجاہد بنو، اور بس اتنا کرو تزکیے کے لیے عقل حلال کماؤ. یعنی اپنی روزی کے اندر ایسے چیزوں کی آمیزش نہ ہو کسی پہ ظلم ہو جائے، کسی یتیم کا حق مارا جائے، کوئی نہ انوسنٹ آدمی جو زیادہ معلومات نالج رکھنے والا نہیں ہے تمہارے ہتھے لگ جائے تو اس کی لا علمی کا فائدہ نہ تو اٹھاؤ، اس کو بھی نالج دو، اس کے بعد جو بچتا وہ نوالا چوٹ کے کھا لو. یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. کتنا پیارا انداز ہے. کاروبار میں دھوکہ دینا مومن کی صفت میں ہرگز نہیں. کاروبار میں غصب کر دینا، ڈنڈی مار دینا وہ مسلمان کا شعار ہی نہیں. ابسا و تولا، نعتوں میں کمی کرنے والے کی تباہی بربادی. دیکھیے ہر زاویے سے آپ جب دیکھنے لگیں گے اپنی زندگی کے قرینوں کو، ہر رذیل خصلت سے مستثنا کرنا اللہ کے رسول کے اسوے کی شان ہے. اسی لیے اللہ فرمایا کہ اگر تم بندگی کا سلیقہ چاہتے تو میرے رسول کے اسوے پہ آ جاؤ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ کے رسول کا حال کیا تھا، اللہ کے رسول کا مقام کیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا تھا. اب عام لوگ بولتے اکثر خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چلیے شان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر آنکھ بند کریے، غور کریے، جواب خود بخود تمہارے منہ پہ آ جائے گا. اگر تھوڑی سی بھی ایمان کی حرارت یا لطافت ہمارے اندر ہو. کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. ان کا دوجا دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کا دوسرا کوئی کائنات میں نہیں. فترزا کا لفظ جو اللہ استعمال کیا ہے کسی نبی، کسی رسول سابق میں کسی بندے سے اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان قریب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور انہی کی رضا کے خاطر یہ قدر ہم کو ملی، انہی کی رضا کے خاطر ہم کو بخشش کے پروانے ملے.
اور انہی کی وجہ سے اللہ نے مطلق فرمایا. جو خطبے کے بعد میں نے آیت کی تلاوت کا ٹکڑا پڑھا, اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, تمام گناہوں کو. مطلق لفظ ہے یہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یہ خضر کے ذریعے بھی خضردانی بڑھ رہی ہے, تو کس لیے کثافت سے نکال کر لطیف بنا کر اللہ اپنی خرد کی نعمتیں دینا چاہتا ہے. وہ راز والی زندگی سے آشنا کروا کے تم کو تمام دنیا کے لوگوں سے مستثنا کر کے اپنے خاص آنے بندوں میں تم کو شامل کرنا چاہتا ہے. تو اس کی شمولیت کے لیے صرف کیا کرنا ہے؟ سمجھ پیدا کرنا ہے, ادراک پیدا کرنا ہے, احساس پیدا کرنا ہے. جب یہ احساس, ادراک, سمجھ بوجھ آ گئی, خود بخود آپ ایک پنکھڑ چھوڑیں گے جو کثیف ہے, ایک پنکھڑ سے لگیں گے جو لطیف ہے. لطافت سے خود بخود بدل جاتے ہیں آپ. کب چلے گئے ادھر؟ آسان ہے, کسب زیادہ نہیں کرنا ہے, محنت زیادہ نہیں کرنا ہے. اس لیے فرمانا الدین یسر, آقا فرماتے ہیں دین آسان ہے. کیا فرما میرے آقا؟ الدین یسر, دین بالکل آسان ہے. اس کی اتنی آسانیاں پوری دنیا میں کسی مذاہب کے اندر نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جب آپ قرآن پڑھیں گے, سابقان امت جب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے معاملے طلب کرنے لگی تو ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اور بعض گناہ ہو گئے تو اس گناہ سے برات کے لیے شرائط لگا دیے گئے. مگر اس امت کا معاملہ کیا ہے؟ بولے التوبۃ ندامۃ. دیکھیے کہاں سے کہاں آ گیا. کائنات کا نظام جب محبوب کا معاملہ آیا تو محبوب کی بے قراری امت کی فکر میں رب نے دیکھا, تو آپ اللہ کے حبیب کو تسکین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مولا کہ میرے حبیب بس آپ کی امت میری بارگاہ میں نادم ہو گئی اپنی خطاؤں پر تو ان کی توبہ ہو جائے گی. کتنا آسان کانسیپٹ ہے. دیکھیے ایسا معاملہ سابق میں کسی امتیوں کے ساتھ, کسی بھی اپنے عباد اللہ کے ساتھ اللہ نے نہیں بنایا. مگر یہ رسول کی ذات جو ہمیں بندگی سے جوڑ دی, تو یہ جڑنا معاملہ بدل گیا, حالات بدل گئے, قانون بدل گیا. کوئی معمولی نعمت نہیں جو ہم کو محمد رسول اللہ کی نسبت ملی ہے. اگر ہماری نسلیں قربان بھی ہو جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا, وفا پوری کامل نہیں ہوتی. تو یہ قدر کی قدر احساس سے کرنا ہے. خالی کلام سے سن لیے, سماعت میں لے لیے قدر نہیں ہوتی, یہاں سے اٹھنا ہے. تو یہ جو اعتکاف بیٹھتے, اعتکاف میں تزکیہ ہے. کیا تزکیہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معتکف جب اعتکاف میں رہتا ہے تو ضیوف الرحمن, وہ اللہ کا مہمان ہو گیا. اور اب کرنا کیا ہے اس کو؟ سب سے پہلے سکوت. تزکیے کی بیسک جو پہلا قدم, پائیدان بولیے یا پہلی سیڑھی بولیے, سب سے پہلے کیا ہے؟ خاموش. اور پھر منہ کھلے تلاوت کے لیے, منہ کھلے تو تلاوت کے لیے. اور اگر کچھ اور کرنا چاہتا ہے, فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کا اہتمام شروع کر دیں. 5 نمازیں پڑھ لیا, 5 نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل پڑھ لیا, اب بڑھائے اشراق, چاش, اوابین, قیام اللیل, تہجد بڑھائے. تو اس میں ہوتا کیا؟ انڈائریکٹلی تزکیہ شروع, اور اسرار اور جتنا سمجھ کے, ہر عبادت کا اہتمام سمجھ کے کہ یہ کئی کے لیے ہے, اسے کیا ملتا ہوگا,
اس کے اندر راز و نیاز کیا ہوں گے. یہ جستجو، اور یہ جستجو کے ساتھ یہ فکر لے کے جب کرتا جائے گا، اختتامی مرحلے تک وہ اپنے مراد کو پہنچ جائے گا. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ خاموشی، بیکار کی گفتگو، لغویات نہیں ہونا. کیونکہ اب جو اعتکاف رکھا گیا ہے یہ آخرت کی فکر میں رکھا گیا ہے، آخرت کی فکر میں رکھا گیا ہے. اس لیے دنیا چھوڑ کے آیا ہوا، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. بولے روزے کا معاملہ بھی دیکھیے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک صرف کیا کرنا ہے؟ 3 ہی کام کرنا ہے. کیا ہے؟ عقل شرط، پینا کھانا بند، خواہشات روک لینا. کتنی دیر کے لیے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب. اور جیسا آفتاب غروب ہوا، اب یہ تینوں چیزیں بھی پابندیاں ہٹ گئی. تو یہ رکھا گیا ایک طرف سمجھانے کے لیے. مادیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تم یہ کرتے تو یہ کرنے سے کیا ہوتا؟ تمہارے اندر احساس ہوتا کہ جو لوگ جس کے نے سرمایہ نہیں ہے، نعمت خدا بندی نہیں ہے، ان کی حالات کیسے ہیں، تو ان کی خیر خواہی تمہارے اندر جاگ جائے. یہ مادیت شریعت، اس کو اس لیے بولتے ہیں نا خیر خواہی کا مہینہ. فکر دیتے بڑے لوگ، بزرگ لوگ، اہل علم بولتے خیر خواہی کا مہینہ ہے نا. اب پھر دوسری بات دیکھیں، دوسری طرف اب اللہ پوچھتا تم بولے تھے نا، کیا بولے تھے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فلتی فوری کیا بولے؟ تسفیک الدماء. الزام لگائے تھے نا. اب دیکھو یہ جو کیفیت ان کے اندر میں نے رکھا ہے، شہوت بھی کا غلبہ بڑھ گیا، خواہش کھانا پینا ان کے بقا کے لیے ہے، مگر میری وفا کے لیے اختیار ہونے کے باوجود، یہ ملکہ رکھنے کے باوجود، مختار کل ہونے کے باوجود، صرف میرے خاطر، میری محبت میں، میری رضا کے لیے انہوں نے خواہش سے ایسی چیز کو بھی چھوڑ دیا، کھانے کو بھی چھوڑ دیا، پینے کو بھی چھوڑ دیا. تم کر سکتے تھے ایسا؟ یہ روحانیت کا جواب ہے. بندگی میں عروج کے احساس کی منزل ہے. یہ عام جو لوگ تھے ان سے بالکل ہٹا کے خاصان خدا بننے کا یہ ذریعہ ہے. روزہ اس لیے بولے نا، روزہ کیا ہے؟ رمز سے بنا، کہ معنی کیا ہے؟ زنگ کو نکال کے جو اصلی چیز ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنا، جو اس پہ پرت چڑھتے اس کا پورا کیا کرنا ہے؟ صفائی ہو جانا. تو رمضان میں یہی تو ہوتا ہے کہ رمضان میں جو بندہ کثافت میں آ گیا وہ لطافت کی طرف عروج کرتا ہے، خود بخود ہوتا. اب پھر دیکھیے صفت کیا ہے؟ اللہ کھاتا پیتا، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک، اللہ خواہشات سے پاک. اور یہی کیفیت ملائکہ کی بھی ہے. ملائکہ بھی ان لوازمات زندگی سے بالکل مبرہ ہے. تو گویا بشریت کے اندر ملوکیت کا وجود ہوتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کو یہ سب چیزیں دیتے تو تم کیا ایسا کر سکتے تھے؟ اختیار ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اور وہ مادیت ان میں ہے، مگر وہ سب چھوڑے کس کے لیے؟ میرے لیے. وہ چھوڑے کس کے لیے؟ میرے لیے. تو بس اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ واجزی بہ. یہ پیش کے ساتھ بھی آیا اور زبر کے ساتھ بھی آیا. تو کیا مانا؟ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اور ایک مقام پہ آیا روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. جو عرفانیت کے لیے آپ پھریں گے رب کے راز و رموز نہیں ملیں گے، مگر روزہ رہ جائیں گے، خدر میں خدردانی کریں گے، معتکف ہو جائیں گے، تو وہ عرفانیت تم کو خود بخود مل جائے گی جس کے خاطر بندوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ.
جس نے خود شناسی پالی اس نے رب شناسی پالی. تو خود شناسی کا موقع اعتکاف میں آتا. اب دیکھیے جتنے معتکفین ہیں باہر کی دنیا آپ کے تخیلات میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ آنا ایمان کی علامت ہے اور اس کو آگے جانے نہ دینا یہ خفی ایمان کی علامت ہے. جیسے نماز میں بولتے ہیں نا کھڑے ہوتے وسوسے آنا شروع ہوتے تو وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. ہاں اکثر لوگ پریشان تو وسوسے آئے تو وسوسے کئی کو آ رہے. وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے اور وسوسوں کو آگے نہ بڑھ. 3 مرحلے ہیں. ایک ہے وہبی, ایک ہے کسبی اور ایک ہے عطائی. بولے وہبی, کسبی, عطائی. اب وہبی جو ہے جیسا کہ انبیاء, اب کوئی نبوت اللہ کی عطا ہے, کوئی محنت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے کیا؟ یہ خاصان خدا کا یہ قدرتی ایک استثنائی درجہ ہے, منزل ہے, مرتبہ ہے جو مخلوق میں ہر کوئی نبی نہیں بن سکتا. اب انبیاء کی امت میں بھی اولیاء ہیں, بعض عطائی ولی ہوتے ہیں جیسا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. آپ کو مادرزاد ولی بولتے ہیں, یہ بولتے نہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, پیدائشی آپ ماں کے پیٹ سے ولایت کے درجے پر فائز ہو کے پیدا ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا, عطائی ولی ہیں آپ. عطائی ہونے کے بعد بھی اپنے نانا کی طرح وہ بھی کیا ہے؟ محب بھی ہے, اللہ کے محبوب بھی ہے. اللہ کے رسول جیسا اللہ کی بارگاہ میں محب و محبوب ہے, ایسے ہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا ہے؟ محب و محبوب ہے. دونوں منزلوں پہ آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصیت سے عطا کر کے وہ بھی ولی بنایا تو وہ کسب بھی کیے ہیں, ریاضت بھی کیے ہیں. تو اور دوسرا کیا ہے؟ بندہ محنت کرتا, بندہ محنت کرتا. کیسے؟ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا, نوافل کی کثرت کرتا. سید عالم فرماتے ہیں کہ بعض بندے کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل عمل کرتے ہیں, نوافل امور کو انجام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان پہ خاص توجہ کروں, یہاں تک کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی کامیابی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں, میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں, میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں, میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کسبی تزکیہ. یہ کسبی تزکیے سے منزل ملتی. ایک وہبی تزکیہ ہوتا. اب ایک کیا ہوتا؟ وہبی کسبی جو تزکیہ کر کے جو لوگ منزل پہ آتے وہ لوگوں کو اللہ مختار بنا دیتا, وہ لوگوں کو اختیار عطا کر دیتا. وہ اپنے اختیار کے ذریعے, وہ اپنے اختیار کے ذریعے دوسروں کی تطہیر کرتے, یہ عطائی ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی وہبیت, اللہ کی عطا سے جو تزکیہ کر کے مزکہ ہو گئے اور ایک کسب کر کے, محنت کر کے, ریاضت کر کے, کثرت نوافل کے ذریعے. نوافل کو تو لوگ سمجھتے صرف نماز ہے. نوافل دل میں کجی نہیں رکھنا, کسی کے ریئیکشن پہ ایکشن نہیں لینا, کسی کے بارے میں خفیف سا بھی کوئی ایسا کثیف پہلو اپنے اندر آنے نہیں دینا, کسی کی ترقی کو دیکھ کے کسی قسم کا ان کے اندر کوئی ریئیکشن نہیں رہنا, اور کسی کے زوال کو دیکھ کے ان کے اندر فوری جو ہے نا انجانی بھی, گر گیا کوئی نیچے تو فوری اپنا ان کا مدد کے لیے دوڑنا. ان کا طاقت بھی نہیں ہے تو کوشش یہ کرنا ان کو اٹھانے کی, اگرچہ کہ وہ دشمن ہو, اگرچہ کہ وہ دشمن ہو.
خرافت داروں کے تو معاملے کچھ اور ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس. جو اللہ سے قرب چاہتے ہیں، تزکیہ کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں. ان کو دنیا کیا بولتی؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے، الو کا پٹا ہے. وہ الو کیکو بنا، وہ پاگل کیکو بنا، یہ بہت بڑا راز رہتا ہے نا. دنیا جسے دانا نہیں بولتی، نادان بولتی، وہ بہت بڑا دانا ہوتا، لوگوں کو نہیں معلوم. تو یہ کسب کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو کسب کے ذریعے جو منزل پا لیتے ہیں، وہ منزل جو ہوتی ہے وہ منزل دوسروں کی طرف توجہ کرتی. تو وہ کیا ہوتی بولے؟ عطائی. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، اور یہ بھی بڑی کسب سے انہوں نے اللہ کے قرب کو حاصل کیا. کسبی ولی ہے یہ. عطائی ولی تو سمجھ گئے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی سید الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسبی ولی ہے، بہت محنت کیے ہیں، یہ بہت تزکیے کیے ہیں. تو یہ جب ایک مقام و منزل پہ پہنچ گئے، آپ کے حلقہ مریدوں کا، معتقدوں کا بڑھ گیا، اور وہ تزکیہ لوگوں کا کرنے بیٹھتے تھے. تو جو یہ جو کسبی اور وہابی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ ایک قوت دے دیتا، اور اس قوت کا ان کو مختار بنا دیتا. کس کو؟ جو یہ منزل پہ فائز ہے. تو اس لیے بولتے ہیں نا، اہل نظر کی نظر سے بچو. ہاں، نظر کا ملنا ہوا بہانہ، تقدیر میری بدل کے رکھتی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو شعرا ہے نا، بڑے پیارے انداز میں بڑے خزانے کو لطیف کر کے ایک دو شعر کے اندر ہم کو دیتے ہیں. بڑی گہرائی ہوتی اس میں. تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے، کتابیں پڑھ پڑھ کے پہنچا. میں نے پی نگاہوں سے، بس بیٹا یار کی صحبت میں. ہاں، جو یار کا یاری رکھنے والا ہے اس کی صحبت میں بیٹھ گئے. تو بولے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں. اب زیادہ باتیں نہ کو کر، رہندے بول رہا. یہ منزل کیسی ہے، یہ مقام کیا ہے؟ تو نگاہوں سے کام ہوتا ہے، نگاہوں سے کام ہوتا ہے. تو حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم المرتبت بزرگ ہیں، ان کے دور میں کیا ہو گیا؟ ایک خاتون حسن کی پیکر اللہ بنا دیا تھا اس کو. اللہ یوں تو ہر ایک کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسن دیا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کا حسن معیاری ہے، مگر کچھ خصوصیت دیتا ہے پاس میں. تو ایسا جمیل و حسین بنایا کہ وہ اپنے حسن کے ذریعے ماحول کو مقدر کر رہی تھی، خراب کر رہی تھی. تو کچھ لوگ آ کے بولے حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ کا دور چل رہا ہے، آپ کا زمانہ ہے، آپ زمانے میں موجود ہیں، اور آپ کے پڑوس میں، آپ کی غربت میں ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ تو حضرت بولے اچھا کہاں ہے؟ ایسا ہے، ٹھیک ہے، سن لیے. دوسرے دن الگ صبح فجر کی نماز کے بعد مصلی لے کے اس کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے. کیا کریں؟ دروازے کے سامنے مصلی ڈال کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اب جو بھی آ رہا، ہری یہ کیا بھاگ. تو یہ جو رسول کے اسوے کو اپنانے والے اہل اتقیہ کی قدردانی ابتدا سے. ابھی بھی دیکھیے آپ کبھی دیکھتے ہوئے کوئی محلوں میں جہاں پہ کجیاں ہوتی، گندا ماحول ہوتا، آپ چلے جائیے، بنڈیاں والے ہما قسم کے لوگ آئیں گے، لوگ فوری ہٹیں گے نہیں، حرمات خاص کر. مگر کوئی داڑھی والا، امامے والا، جبے والا جو ظاہری طور پہ رسول کی اسوے پہ چلنے والا دکھتا، دیکھو جی پھر حالات بدلتے. تو جیسے رمضان کے آنے سے کچھ چیزیں انکلوڈ ہیں، ویسے ہی ہولیاں منانے سے بھی اثر پڑنا شروع ہوا تھا.
جری مزاج رکھنے والے بھی نرم بن کے اپنی حقیقت کو پہچان لیتے کہ ان سے ہم کو بچنا ہے، پردہ کر لیتے. یہ ایسا دکھنے میں آیا نہیں آیا آپ کو کہ کوئی داڑھی والا آیا، بے پردہ خواتین بھی پردے میں آ جاتے، فوری پردے میں. دیکھیے آپ کبھی غور کریے، اگر آپ عامل ہیں تو اپنے عمل کا حلیے کو دیکھ کے کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں ماحول کے اندر. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو ویسے ہی حضرت بیٹھ گئے تو جو آ رہا دیکھ رہا بھاگ رہا، دیکھ رہا بھاگ رہا، دیکھ رہا بھاگ رہا. اندر انہیں بولی کیا بات، کیا وقت ہو گیا؟ بولے ارے اتنا ٹائم کیا ہوا، میرے حسن میں کوئی کمی آ گئی کیا میں کوئی زوال لگ گیا؟ بولے نہیں. اور اس زمانے میں ویسے لوگ بھی باندیاں رکھتے تھے. اب سوچو ان کے حالات کیا ہوتے تھے. تو باندی کو بولی جا کے دیکھ کیا قصہ ہے، کوئی اب تک دستک نہیں ہے. تو باندیا کے دروازہ کھولتے، دروازہ فوری بدلے بھاگتے ہوئے آئی. بولے کیا ہوا، دروازہ کھولو. بولی دیکھو دستک نہیں ہے دروازہ، تو منتری بھاگ کے آ گئے. ارے تم کو معلوم ہے کون بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ کون ہے؟ باعزت بستان میں بیٹھے ہوئے ہو. ارے انہوں یہاں گئی کیوں ہے؟ خانخواہ چھوڑ کے انہوں یہاں گئی کیوں ہے؟ فوری انہیں خود آئی آ کے بولی کیا ہے عزت، یہ کیا کر رہی؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہی، میرا کام کون کر رہی؟ فوری پلٹ کے اپنے جیب سے اپنی کمر سے ایک تھیلی نکالے اشرفیوں کی. بولے تیری قیمت کیا ہے؟ لے لی تیری قیمت، اب تیرا وقت میرا، اب جو میں بولا دیکھو کرنا ہے، جو میں چاہا وہ ہونا ہے، کیونکہ تیری قیمت میں نے دے دی. اندر چلے گئے، اپنے آپ میں نے مسرور ہوئی. بولی اوفو میرا حسن اتنا اچھا اثر انداز کہ ایسے وقت کے لوگ بھی ادھر. اب وہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے، اس کی حالت بھی بدل گئی، بہت الگ کیفیت ہے. اس کو بولی اتنی بڑی کامیابی کہ ایسے لوگ بھی میرے حسن کے دیوانے. حضرت بولے اب سن کرنا کیا ہے دیکھو، فوری جا غسل کر کے آ، فوری غسل کر کے آ. غسل کر کے آنے کے بعد اس کو استغفار پڑھائے، کلمہ طیبہ پڑھائے، پڑھا کے بولے 2 گانوں کی نیت کر لے اللہ کے واسطے، 2 گانے کی نیت کر لے اللہ کے واسطے. تو کچھ بحث کری، کچھ وقت گزرا. بولے نہیں دیکھو یہ کرنا ہے، میں قیمت دیا ہوں. تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، قیمت کا صلہ یہ چیز. رکعت باندھی، رکعت باندھ کے قیام کے بعد سجدہ ہوا. آخری رکعت میں آ کے جیسا سجدے میں گئی، پیچھے مصلی ڈال کے باعزت گستاخی کی سجدہ لے سو گئی. بولے مولا میرا کام یہاں تک لانا تھا، میں لا لیا، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. مولا اس کے دل کو پھیر دے، ورنہ تو جانتا ہے تو عالم الغیب ہے، باہر میری رسوائی متعاقبت میں ہے، میری رسوائی میرا تعاقب کر رہی ہے. چاہے باعزت تو رسوا کر یا اپنے مقام پہ بقا عطا فرما، تیرے اختیار میں ہے. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، جب سلام پھیری کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عابدہ زاہدہ کے وہ مقام پہ پہنچ گئی کہ اس جیسا عابد و زاہد اتنے خطے میں کوئی اور خاتون نہ تھا. اہل نظر کی نظر سے معاملہ بدل جاتا. جب وہ کیونکہ آقا فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن لأنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ والے دیکھتے ہیں، قلبوں پہ نظر ڈالتے ہیں، تو قلب کے اندر آئی ہوئی کجی دھلی ہو جاتی، اور حقیقی قلب کی وہ روشنی جو رب نے دے کر بھیجی ہے وہ اجاگر ہو جاتی اور کیفیتیں بدل جاتی. کسی کو شرمندہ کیے بغیر بندگی کے لبادے کی طرف کھینچ کے لانا یہ اہل اللہ کا خاصہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ جتنے تواریخ پڑھیں گے، جو خانقاہ کو جاتا بدل جاتا، جو خانقاہ کو جاتا بدل جاتا. یہ یہود نصارہ بولے کیا تو بھی ہے اس کے اندر،
ارے دشمن ہے معلوم ہے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے کچھ گنزک کیا ہوا ہے تو جا کے اندر ہو جا رہے ہیں۔ بولے نہیں، اب معاملہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ غفلت میں جلدی آتے، کیوں؟ جب ہم اپنی بقا کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ کے ذریعے دنیا کے دھوکے میں گئے تو دھوکہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں الدنیا خزی للمومن، دنیا مومن کے لیے دھوکہ ہے۔ خزی للمومن، سجل للمومن، قید خانہ ہے، قیدیوں کی طرح وقت گزارو، جلدی نکلو یہاں سے، کسی اور منزل میں تم کو آنا ہے۔ ہم غفلت میں آ گئے، ہم سمجھے یہی چہل پہل ہماری زندگی کا قرینہ ہے، اسی میں ہم کھو گئے۔ کیا ہو گئے بولیے؟ کھو گئے۔ ہمیں اسے نکلنا ہے، حقیقت منزل ہماری کچھ اور ہے۔ حقیقت منزل سے ہم بے آشنا ہو گئے، ناآشنا ہو گئے، اس لیے خسارے میں آ گئے۔ تو یہ یہود نصارہ چاہتے یہی ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، مگر مقصدیت کو تم بھول جاؤ۔ اور وہ مقصد ملتا کیسے؟ وہ مقصد ملتا کیسے؟ حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ یہ زہد و تقوی بات کی چیز ہے، پہلے حب نبوی ہونا، اور حب نبوی اسی کے دل میں سماتی جو تزکیہ کرتا۔ جب تک تزکیہ پورا نہیں ہوا وہ منزل میں بندہ نہیں آ سکتا، خیال بھی نہیں آتا۔ یہ کھٹورا ہے میرے بھائی، یہ ایک برتن ہے، اس برتن کو مانج مانج کے جب صاف کریں گے، جب اس میں دودھ پسوریں گے تو اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ گندا برتن ہے، گندے برتن میں جو بھی ڈالیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہم گندے برتن کو لے کے پھر رہے ہیں اور اس میں سب جا رہا، خراب ہو رہا، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ غفلت میں، یہ ہم غفلت میں ہے۔ تو یہ کھٹورا صاف کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو تزکیہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا اس کو؟ تزکیہ۔ تو اللہ والے تزکیہ کرتے تھے، جو بھی آیا اس کو اس کی حقیقت سے دکھا دیتے تھے، اس کی حقیقت سے آشنا کروا دیتے۔ تو یہ یہود نصارہ بولے ارے یہ کیا ہو رہا، جو بھی جا رہا اندر ہی چھوڑا رہا، لہٰذا خانقاہوں کا خاتمہ کرنا، تو اس کے خاتمے کے لیے مدارس کا عروج لائے۔ دیکھیے آپ پوری دنیا میں آخری جو بچی تھی خانقاہیں، اس میں چند خانقاہیں بچ گئی تھی، خاص کر محدث دہلوی علیہ رحمہ کی خانقاہ بہت محفوظ تھی، اس کا خاتمہ بھی بڑی سازشوں سے کیا گیا۔ اور کس کو وہاں سے چنا گیا، کس کو لیا گیا؟ ازہر من الشمس، وہ آخری خانقاہ تھی۔ اس کے بعد مدارس کا عروج ہو گیا، اور مدارس جب مقام پہ آ گئے تو مدارس میں کیا ہو گیا؟ خانقاہ جب تھی تو خانقاہ میں ہر مذہب کا شخص آ سکتا تھا۔ خانقاہ کا نظام کیا تھا بولیے؟ ہر شخص، مذہب کو ماننے والا ہو، نہیں ماننے والا ہو، کسی کا ہو نہ کو، ہر کوئی سب خانقاہ میں آ سکتے تھے، کیسے بھی ارادے کا ہو۔ 100 زنا کرا ہوا ہو، جواری ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، ہر قسم کا آدمی خانقاہ میں بولیے آ سکتا تھا، اور آتا تو واپس لوٹتا تو اس کے حالات بدل جاتے تھے۔ اب مدرسوں میں کیا ہو گیا؟ آ سکتے، مدرسے میں وہی آئے گا جو قرآن پڑھنا چاہتا، حدیث پڑھنا چاہتا، جو اس کہ باطنی رموز کی جو تعلیم خانقاہ میں ہوتی تھی وہ مدارس میں نہیں ہوتی۔ مدارس میں صرف شریعت کی بات ہوتی، طریقت، معرفت، حقیقت کا کوئی تذکرہ مدارس میں کہاں ہوتا؟ حلال حرام، الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، بات ختم ہو گئی۔ اتنی باتیں وہاں پہ، رائٹ رانگ وے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مگر یہ اہدنا الصراط المستقیم پہ قائم رہ کے چلنے کے لیے کیسا سرکشا کوچ حاصل کرنا، کون بتاتا تمہارا؟ نیکی کرے رمضان بھر، اب یہ ریکی سلامت رکھنا ہے، کیسا رکھنا؟
اب دیکھو حیدرآباد میں مشہور لوگ ہیں، باضابطہ ہزاروں لوگوں کا تانا بنا ہوا رہتا وہاں پہ، زکوٰۃ نکالتے ہیں، شریعت کے حساب سے صحیح ہے نہیں ہے، مگر اللہ والوں کے حساب سے معاملہ بالکل بدل جاتا ہے. وہ زکوٰۃ کا ہے، کس کے لیے دے رہا؟ اسی لیے رابعہ بصری کا ایک واقعہ مشہور ہے. ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑ رہے تھے. پکڑ کے بولے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے اللہ کے بندے جہنم کے ڈر سے پابند ہو رہے ہیں، تو میں وہ جہنم بجھانے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں. جنت کی طلب میں نیکوکار بن رہے ہیں، وہ جنت کو جلا دیتے ہیں. تو نماز پڑھنا کس کے لیے، اس کی فرمانبرداری کرنا کس کے لیے؟ اس کی ذات کی طلب کے لیے، اس کی ذات کی طلب کے لیے. یہ راز ہے سب. یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے، یہ زندگی جو اللہ دیا ہے، اس میں اصل معرفت ربانی پانا ہے. اور یہ شب قدر اور اعتکاف بھی اسی عرفانیت کی ایک کڑی ہے، جو مقصد تخلیق ہے ہماری. ہم جو پیدا ہوئے تو پوری زندگی عبادت ہونا ہے. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر ہماری عبادت کے لیے. تو عبادت کامل ہونا، ہر عمل بندے مومن کا کیا ہے بولیے؟ عبادت. ہر عمل. آپ کا کپڑے پہننا بھی عبادت ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی ہونا بھی عبادت ہے، آپ کی اصلاح کر لینا، اپنے جسم کی کثافتیں دور کرنا بھی عبادت ہے، ضرورت سے فارغ ہونا بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ یہ سب ادائے رسول میں ہونا، یہ سب ادائے رسول ہونا. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسا ہونا، تو یہ سب عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو رکھنے کے باوجود، سارے لوگوں کو رکھنے کے بعد کرتے کیا تھے جو ان کی جیسا کوئی دنیا میں ہے نہ آ سکتا. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام غفرانک ربی غفرانک ربی پڑھ رہے ہیں، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، اے میرے رب مجھ کو بخش دے. صحابہ بولے یا رسول اللہ امی و ابی فدا کا، ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ تو اس منزل سے بھی پرے ہیں. قرآن خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر آپ مغفرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ کیا بولے؟ مغفرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے جانثاروں، میرے محبوں، سنو، ہر گھڑی ہر لمحہ میں اللہ کی طرف رجوع رہتا ہوں، اللہ کے ذکر میں معمور رہتا ہوں. اور جو وقفہ ابھی میں گزار کے آیا ہوں رفع حالت کے لیے جب جاتا ہوں تو اتنی دیر میں اس کو روک دیتا ہوں، توقف کرتا ہوں. تو جو میں توقف کیا ہوں، روکا ہوں، ان لمحوں کے بارے میں اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. ان لمحوں کے لیے اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. تو عزیز اور بزرگوں، سید عالم کی زندگی ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمہ وقت اللہ کے رسول کا نظام زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے استوار رہنا، جڑے رہنا. ہم کہاں ہیں؟ ذاکر ہے ایسے. اور اسی ذکر کی آشنائی کے لیے ہم معتکف ہوئے، اسی ذکر کی آشنائی کے لیے اعتکاف میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ شب قدر کی تلاش میں جڑ جانا ہے. تو ہر لمحہ سکوت کس کے لیے کرنا ہے؟ دنیاوی کلام سے بچنے کے لیے. اور فکر میں رکھ کے قلبی ذکر اور لسانی ذکر، فہم و فکر کو محفوظ کرنا کس لیے؟ اللہ کی عرفانیت کے لیے. راستہ آسان کر دیے. اب آپ کو سب کو چھوڑ کے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں. بس یہ 10 دن اگر صحیح اس کی حدود کے ساتھ، رعیت کے ساتھ اور سارے امور کے انجام دہی اس کی حقیقت تقاضے کے ساتھ پورا کر دیے تو ولایت لے کے نکلتے ہیں یہاں سے.
ولایت کے مقام پہ پہنچ کے نکلتے ہیں۔ اسی لیے معتکف کو تکلیف دینا نہیں ہے، پابند کیا گیا۔ معتکف کو تکلیف دینا نہیں ہے، معتکف کا احترام کرنا ہے۔ معتکف کا کام بھی کیا ہے؟ وہ کسی کی طرف کسی قسم سے مخاطب ہو کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تعلیم کیا دی ہے؟ بولیے سکوت۔ کیا کرنا ہے؟ سکوت۔ اور سکوت کئی کے لیے تزکیے کی ابتدا۔ خاموش نہیں رہ سکتے ہم، دیکھیے آپ، فطرت نہیں ہے ہمارے اندر، خاموش رہنا فطرت نہیں ہے، ہماری نظر کی حفاظت کرنا فطرت میں نہیں ہے، سماعت کو محفوظ کر کے کسی کی سنی ہوئی بات کو امین بن کے محفوظ کرنا یہ بھی فطرت میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے کیا بولے؟ السمع امانہ، سنی ہوئی بات کیا ہے؟ امانت ہے۔ خیانت کرتے نہیں کرتے؟ خیانت کرنا فطرت ہے۔ اسی لیے بولے بنیادی طور پہ جو انسان دنیا میں جب آتا تو بولے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کی طرف خوگر ہوتا، برائی کی طرف لے کے جاتا۔ سماعت محفوظ نہیں ہے، برائی ہے، یہ فطرت ہے۔ بصارت محفوظ نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ زبان محفوظ نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ اس فطرت کے خلاف جا کے بقا کی منزل پہ جانا یہی بندگی کا سلیقہ ہے۔ یہ انقلاب آنا ہے، یہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جب تک خود کو نہیں بدلیں گے وہ مقام پہ نہیں پہنچتے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی تطہیر کے لیے اللہ والوں نے خانقاہ بنائی تھی۔ تو خانقاہوں کو انہوں نے سب سے پہلے اپنا نشانہ بنایا۔ اب خانقاہ کہاں ہے بتائیے؟ اب جو آپ ہم سمجھ رہے ہیں وہ خانقاہ کا جیسا ایک ڈھالیا ہے، سمجھے، ایک ماڈل ہے۔ کہاں ہے خانقاہ؟ خانقاہ میں غیبت ہوتی تھی، خانقاہ میں چغلی کر سکتا تھا کوئی، خانقاہ میں انہیں اچھا انہیں برا، سارے مشرق ایک دوسرے کے بغل کی رہتے تھے۔ جیسے بیل دیکھتے آپ، پیچ ایک دوسرے میں مل کے چلے آتی تھی بیل، ایسا ہوتا تھا۔ شیر و شکر رہتے تھے، سلاسل میں کبھی جھگڑے سننے میں نہیں آتے تھے۔ یہ سب کئی کو سننے میں آ رہی، خانقاہ باقی نہیں رہی، خانقاہ کی روح ختم کر دی ہے، خانقاہ کی روح ختم کر دی۔ مدارس جگہ لے لیے، اب مدارس میں کیا بولے؟ اب کیا بول رہے ہیں؟ جو مدرسہ پڑھا رہا ٹیررسٹ لگا، لیبل لگا۔ 100 سال پہلے انہوں ایجاد کیے، اس میں حمایت کیے، تعاون کیے مدارس کا، ہے نا؟ اور پھر مدارس جب محفوظ ہو گئے، ایک منزل پہ آ گئے، خود عوامی طور پہ چلنے لگے، تو بولے نہیں عوامی تو چل رہے ہیں مگر یہ بچے جو ہے نا ایجوکیٹڈ نہیں بولتے اس کو، اس کے واسطے تھوڑا ماڈرنائز تعلیم ہونا چاہیے، ماڈرنائز تعلیم ہونا چاہیے۔ اور ماڈرنائز تعلیم کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم آپ کو اس کے لیے تعاون کرتے۔ ایک انگلش کا ٹیوٹر، ایک سائنس کا ٹیوٹر، ایک فلاں ٹیوٹر، دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، دیکھو آپ اب دیکھ رہے ہیں حالات بدل گئے۔ عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے، مدارس محفوظ ہیں، عوام سے چل رہے ہیں، جامع نظامیہ جتنے بھی مدارس ہیں، ندوہ، دارالعلوم دیوبند، یہ وہ سارے لاکھوں مدارس ہیں، سارے مدرسے کیا تھے؟ ابھی کام کر رہے تھے۔ بولے یہ مدارس کا معیار کچھ بھی نہیں ہے، یہ مدارس بقا کے لیے، بولے بقا کے لیے نہیں ہے، بول کیا کریں اس میں انگریزی تعلیم میں لگائے، اور انگریزی لگے بعد میں کیا ہوا، ایک مقام آیا، اب بول رہے ہیں کہ وہ ہم تعاون نہیں دیں گے، انگریزی ٹیوٹر بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، لہٰذا مدرسے بند کرو۔ آ گیا قانون بن گیا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ خانقاہ سے معاملہ، اور اختتام لانے کے لیے منزل کیا بنائے ہو؟ سامنے حالات پورے حالات ہمارے سامنے۔ تو یہ حالات کے ذمہ دار کون؟ اللہ والوں کا جب دامن چھوڑے درے در کے ہو کے رہ گئے۔ اللہ والوں سے کون رابطہ رکھ رہا؟ بولیے
اللہ والے کس کو سمجھ رہے ہیں ہم آج کل؟ ہولیہ دیکھ لیے تو اللہ والا سمجھ رہے ہیں. ہولیے کی ضرورت نہیں اللہ والے کے. اللہ والے کے ساتھ جب بیٹھے، جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آنا، وہ ہے اللہ والا. اللہ والا کون ہے؟ جب اس کو دیکھے تو اللہ خود بخود یاد آنا، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہے تو خود کو سنوارنے کی طرف مائل ہو جانا. صحبت مل گئی. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک عالم کی صحبت 40 سال بے ریا عبادت کرنے والے کی عابد سے بہتر ہے. اللہ اکبر. دیکھیے بات سمجھنے کی، دیکھیے کیلکولیشن کیا بتا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کی سنو، بے ریا 40 سال عبادت کرنے والے سے بہتر ایک عالم بعمل کی صحبت میں چل لمحے بہتر ہے. بول رہے تو کون سا عالم ہے؟ یہ مولوی کامل فاضل ہے، غلط فہمی ہے. وہ عالم جیسے ہم نے دیکھا سید شاہ طاہر رضوی صاحب نور اللہ برکاتہ، جیسا ہم نے دیکھا ابراہیم خلیل ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ نور اللہ برکاتہ، یہ ایسے علماء تھے کہ یہ کردار سے بھی اپنی زندگی دکھاتے تھے اور کلام سے بھی اپنی زندگی دکھاتے تھے. جب ان کی صحبت میں بیٹھتے تو خدا یاد آتا تھا. خالی چہرے کو تکے تو عبادت ہے، عالم کے چہرے کو تکے تو عبادت ہے. تو عالم کے چہرے سے وجاہت ظاہر ہوتی تھی، نور محسوس ہوتا تھا. خدا کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں. جب ہم طالب علم تھے، ان کا جانا ہے وہ تو وضو کر لیتے تھے، کوئی سکھا نہیں تھے ماں کو. ہمارے اندر ایک کیفیت تھی، ارے حضرت کن جانا ہے، بے وضو کیسے جائیں گے، بے وضو کیسا جائیں گے. یہ اللہ والے کی علامت. جب اللہ والے کے جانے گئے تو احساس خود بخود ہوتا، تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کر. جب وہاں بیٹھے تو وہ ایک آئینہ ہے نور کا، جب آئینے کی شعاعیں پڑتی ہے نور کی آئینے پر تو وہ تم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. جتنا وقت صحبت میں رہتے ہیں تو ایک اندر سے ایک قسم کا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطائیں میرے سامنے آ گئی، اب یہ خطاؤں کو اپنے اندر آنے نہیں دوں گا. تہیہ بھی ہوتا ہے، ایک محاسبہ بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، اور وہاں سے اٹھنے تک کا تہیہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. زندگی بدل جاتی ہے. آج ایسا کہاں ہے بولیے؟ ایسے سے حالات کہاں ہیں؟ تو جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت سے لوگ ڈرتے وہ جس کو ایمان نہیں ہے. موت سے ڈرتے کون بولیے؟ جس کو ایمان نہیں ہے. اور مومن موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت بھی ایک راز ہے. اللہ بتا دیا موت اور حیات، موت اور حیات دو کنارے ہیں نا، زندگی موت، یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو کئی کو بنایا اللہ نے؟ اتنی اچھی کائنات بنایا، ہمارے لیے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنایا، سب استعمال کریں نا، ہم کریں نہیں کریں؟ ہر شے کائنات کی اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا. انسان کو اپنے لیے بنایا، اور انسان اس کارخانے قدرت میں آنے کے بعد نہ بھولے وہ بقا کی منزل پہ پہنچتا. بھول گیا تو وہ گیا. تو انسان کے لیے جب بنایا اللہ تعالیٰ تو انسان سے رب چاہتا کیا ہے؟ تو بولے بس دیکھو بھائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس عام زندگی اگر جینا چاہتے ہو، عام بندگی کرنا چاہتے ہو، تو عام بندگی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ بس تم اچھے کام کرو. موت اور حیات میں نے اس لیے دی ہے تاکہ اس درمیان میں تم سے کوئی خیر کے علاوہ دوسرا کام نہ ہو. یہ موت اور حیات امتحان کے دو پرچے ہیں. ان پرچوں کے حل کرنے کا نصاب کیا ہے؟ احسن عملا، احسن عملا.
اور اچھا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا غلو ہوتا ہے نہ زوال ہوتا ہے. دیکھیے آپ جو اللہ والے ہوتے نا ان کی طبیعت بالکل نرم ہوتی، اور جب ان کی طبیعت میں خلل کرنے کی کوئی کوشش کرا تو ان سے ان کی بنتی نہیں، یا تو وہ خود چلے آتے یا انہیں خود چلے آتا. جیسا کہ ہم دیکھیں حضرت خلیل اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کرا. اصل میرے پیر حضرت خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کے پاس ہم جاتے تھے بہت کچھ سوچ لے کے حضرت سے یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے، جا کے بیٹھتے کہ منہ کھلتا نہیں تھا، اور حضرت کی مسکراہٹ وہ حضرت کے منہ میں ہمیشہ شپیہ نہیں ہوتی تھی، کھولتے ہوئے کیا بیٹے کیسا نہ ہوا، منہ نہیں کھلتا نہیں حضرت آپ سے ملنے آئے. اچھا اچھا. اس کے بعد جب حضرت کلام فرماتے چند جملے بولتے تو جو جو سوچ ہوتی تھی ہماری وہ ساری باتوں کے حل مل جاتے تھے، ساری باتوں کے حل. مسکراتے مسکراتے کم گفتگو خلیل گفتگو فرماتے تھے، مگر وہ خلیل گفتگو کے اندر ہمارے سارے استفتاء کا حل مل جاتا تھا. یہ تھے اللہ والے، ایسی صحبت تھی ان کی. اس لیے ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی بڑی قرینے کی تھی. حضرت کی ایک حکایت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم نہ کہ احسن و عمالہ کی زندگی کیسی ہوتی، احسن و عمالہ کی زندگی کیسی ہوتی. میرا پیر ہے بلکہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک مومن کی فکر سے سنیے آپ، کہ ایسا نہ ہو کہ پیر کا تسلط ڈال کے جا رہا بول کے نہیں. حضرت تو پردہ کر لیے، اللہ ان کو بہت بڑا مقام دیا. جب وہ پردہ کرے تو طاہر رضی اللہ عنہ بولے کہ خطب چلے گیا، بولے ایک قطب چلے. اور ہم دیکھ رہے ہیں حضرت کے پردہ کرنے کے بعد سے حیدرآباد کا زوال شروع ہو گیا. ہم حیدرآباد کے عروج کو دیکھیں ہماری جوانی میں، ہماری زندگی میں، بچپنے میں، اور ہم زوال کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت پردہ کرنے کے بعد. یہ قطب جو ہوتا ہے حالات کے اندر برکتیں، محبتیں، شفقتیں، وابستگیاں جوڑ کے رکھتا. اور جب اللہ والا قطب چلے گیا اعلیٰ تزلزل میں آئے. حکیم بھائی بھی واقف ہیں جو میں مر رہا ہوں یہ باتوں سے. تو حضرت کے بارے میں ہم سنے حکایت کہ حضرت جو ہے وہاں پہ ایک نمائش میدان ہے حیدرآباد میں. تو نمائش میدان کے کہیں پیچھے کہیں آفس میں آپ کی جاب تھی، گورنمنٹ سرونٹ تھے حضرت. تو حضرت جو ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈھالیا والی ہوٹل تھی جس میں آ کے دوپہر کا کھانا لنچ کرتے تھے حضرت پابندی کے ساتھ. تو حضرت بہت کم گو تھے. تو جو لوگ ملاقات کرے ہیں ان کو تو علم ہے کہ حضرت زیادہ بات کرتے ہی نہیں تھے. تو حضرت وہاں آتے تھے. کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ حکایت سے ذہن میں رکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس ایکم احسن عملا کا راز کیا ہے، کیسا ہونا، وہ ایک اللہ والے کی زندگی پیش کر رہا ہوں. سنیں ذہن میں رکھیں تمثیل کیوں دے رہا ہوں. تو حضرت جب جاتے کھانا کھا لیتے، کاؤنٹر والے کی طرف اشارہ کرتے، خالی انگلی سے ایسا بولتے اشارے سے، تو ایک چائے کی پیالی آتی، پی لیتے چلے آتے. تو کاؤنٹر والے کو ایک تشویش ہو گئی، ارے بھائی چہرہ اتنا منور ہے، اتنا پیارا ہے، اتنے سالوں سے آ رہا ہے، ایک دو دن سے نہیں، سالوں سال دیکھا انہیں. آتا بڈھا کونے میں بیٹھتا، اشارہ کرتا، چائے آتی پیتا، کاؤنٹر میں پیسے رکھتے چلے آتے. جو بھی پیسے تھے اس زمانے میں 20 پیسے 30 پیسے کے بعد تھی، جب رکھ دیتے چلے آتے، اتنے پیسے رکھتے تھے، لا کے رکھے چلے گئے. ایسا لیو بات لیو دیو بھی گفتگو نہیں، کیونکہ اللہ والے لغو سمجھتے بات زیادہ کرنا. اللہ والوں کی شان یہی ہوتی کہ زیادہ بات کرتے ہی نہیں، وہ سب سے پہلے وہیں بریک ڈال دیتے، اور زیادہ بات بڑی نہیں تو کچھ بات بنتی بگڑتی بھی نہیں. تو انہیں بولا یہ بوڑھے میاں سے، یہ نورانی چہرے والوں سے بولنے لگانا ہے ان کو، کیا کرنا. تو بولے ڈکاشن ٹیسٹ. کیا بولا انہیں؟ اور اب جو بھی لوگ ہوٹل میں ڈکاشن پی لیے ان کو معلوم کیا ہوتا، اور شکر غائب. کڑک چائے میں شکر نہیں ہونا، سوچ لو کیا ہوتا. کنٹینیو
ایک ہفتہ پلایا، اور حضرت وہی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا کے پیسے رکھ رہے چلے آ رہے. یعنی 2 سال کے عرصے میں ابتدا سے جو چہرے کے اندر لطافت و نورانیت و مسکراہٹ رسول کی جو سیرت جو دیکھا اس نے، یہ ایک ہفتہ جو رنگ بدلا اس نے، اس پر بھی حضرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. جب ہفتہ مکمل ہو گیا پکڑ لیا، بولے حضرت معاف کر دیجئے. تو بولے کس بات کی معافی؟ بولے نہیں حضرت معاف کر دیجئے. اور بتانے والے، حکایت بیان کرنے والے بولتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولا کہ حضرت میں 1 ہفتے سے آپ کو کڑوی چائے پلا رہا ہوں. حضرت مسکرا کے بولے اچھا وہ آپ کا کام تھا، میں سمجھا وہ میاں کا کام ہے، میں سمجھا وہ میاں کا کام ہے. یعنی خیر و شر بھی آئے تو وہ خزاں کی طرف پہنچ کے اپنی نظر خزاں پہ رکھتے ہیں، کسی کے اوپر انحصار کر کے اپنی سوچ بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے احسن عملہ، یہ ہے احسن عملہ. اس طریقے سے ہم کو جینا ہے کہ کوئی معاملہ بھائیوں میں ہو بھی جاتا ہے تو ہم نظر انداز کی کوشش کرنا چاہیے، مگر نہیں ہوتا یہ فطرت ہے، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے. تو یہ تربیت کے حصول کے لیے کسب سے کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف میں آ کے خضر کی تلاش کریں. تو خضر کا جب فیضان ملتا ہے تو 80 برس کا تجربہ شب خضر کے ملنے سے اللہ اجر بھی دیتا ہے، تجربے کی کیفیت بھی دے دیتا ہے. جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پابندی سے بیٹھتے ہیں، دیکھو ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، انداز زندگی بدل جاتی ہے، طرز زندگی عام لوگوں جیسی نہیں رہتی. اتنا تو فیضان ملتا ہے تلاش شب قدر کا. تو ہم جو شب گزار رہے ہیں تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ سحر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، سحر کا انتہائی جو وقت آ رہا ہے اس سے 1-2 گھنٹے پہلے بھی اگر ہم 1-2 رکعت کم سے کم تہجد کے بول کے پڑھ لیتے ہیں تو، اور اس میں دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کثرت سے پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بھی شب قدر کہ وہ سارے فیوزات جو رب عطا کرنا چاہتا ہے نصیب ہو جاتا ہے. آسان طریقہ تاکہ کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے. اب جو کسب کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے تو میدان کھلا ہے، مگر ہر عمل اخلاص کے ساتھ، ہر عمل اخلاص کے ساتھ. اب خریدہ سمجھ میں آ گیا نا، زندگی کا مقصد صرف احسن عملہ ہے، اور یہ احسن عملہ پہ دوام کے خاطر بندے کو کسب کرنا پڑتا، بغیر کسب کے یہ حاصل نہیں ہوتا. اب موت کا ڈر رہتا نہیں رہیں گا، اور آپ کو بتا دیتا ہوں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے تیار ہے. مگر رجوع ہونے کا انداز ہمارا بندگی کا ہونا، سلیقے کا ہونا، جو اس کے محبوب نے ہم کو عطا کیا، ہمارا طرز وہی ہونا. طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کو منوانا ہے، اس کو پہلے منوانا ہے. منوائیں کیسا؟ اس کو ذات کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اظہار کرنا ہے. اللہ کی ذات کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ اظہار کرنا ہے. اور وہ کاملین کا طریقہ تو اسی لیے بولے سورہ فاتحہ پڑھ لو. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کس کے لیے؟ عالمین کے پالنہار کے لیے. الرحمن الرحیم، جو صفت ذاتیہ رحمان مہربانیوں کے ساتھ، اس کی صفت کیا ہے؟ مہربانی. ماں کے رحم سے بھی زیادہ رحم کرنے والا مالک، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم جزا کا مالک ہے. اور جو بھی ہم کو دیا ہے اس کے بارے میں پوچھنے والا محاسب حق بھی ہے. ہم خالی کمیٹی ہے تو نظام بنا کے، کچھ اصول بنا کے، ضابطے بنا کے پابند کر دیتی، امام کو بھی اور مؤذن کو بھی.
یہ کمیٹی جس کی بقا نہیں ہے تو یہ ہے. ارے وہ تو خالق ہے، وہ جو نظام دیا ہے وہ نظام اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، وہ نظام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اور اسی نظام میں مکمل کرنے کے لیے ابتدائی دنیا سے فنا ہونے تک ہر نبی کی امت محشر میں آئے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نکاح بھی کرو تو یاد رکھو تمہارا کنسپٹ، تمہاری سوچ، تمہارا ارادہ یہ ہونا تزوج الولود الولود فإنی ابائی بکم الامم، کثرت سے اولاد جننے والی عورت کو دیکھ کے نکاح کرو تاکہ میں اپنی امت میں فخر کروں. نکاح زندگی کی بقا اور معدہ جو رب نے رکھا اس کی ترقی کا ایک بہترین ذریعہ، اور وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی نفسی خواہش، اس کا تکمیلہ بھی عبادت. اور نہ صرف اتنا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ نفل نماز سے بڑھ کر اس میں اجر و ثواب ہے، اور وہ کر اس لیے رہا ہے کہ رسول کی سنت، رسول کی. خالی سوچ بدلو، نیت بدلو، ارادہ بدلو، دیکھو پھر یاوری کیسی ہوتی ہے. دنیا بگڑے کچھ نہ اکڑے، میاں بگڑے جڑ سے اکڑے. آج ہمارے حالات یہی ہے. اب ہم خدا کو ناراض کر دیے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزق کا خیال ہے، رزاق کا خیال نہیں. یہ حقیقت ہے نہیں ہے. آج ہم ہر معاملے میں دیکھتے سوچتے کہ انہیں راضی کس سے ہوتا. کہاں ہے ہمارے اندر سوچ؟ ایسے ہے سوچ؟ اس سے بالکل تیہ دست ہو گئے. تو آقا فرماتے ہیں جو اس سے تیہ دست نہیں ہوتا ہے اور اپنی حقیقت کو سمجھ کر اپنی آشنائی چاہتا ہے تو سن لو، جو مومن ہوتا ہے الموت تحفۃ من اللہ للمومن. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. کب ڈریں گے آپ؟ اگر کامل آپ مومن ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. مومن کے لیے موت کیا ہے بولیے؟ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ ادھر سے فصل ہوتا ادھر سے وصل ہوتا. پوری زندگی آپ ظاہری طور پہ رابطہ جوڑنے والی شخصیت ذات محمد رسول اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، مگر یہ فصل ہوتے کہ وہاں وصل ہو جاتا. دیدار رسول ہوتا، وہاں پہ دیدار رسول ہوتا. اور دیدار رسول ہوتے ہی بس پل جھپکنے سے وقفے کے اندر محشر کا میدان ہوگا، اور محشر میں خدا بولے گا کہ تو نے روزہ میرے محبوب کی اداؤں کو سراہنے سے کیا تھا، لے میں خود تیرے لیے جزا ہوں، میرا دیدار کر لے. محشر میں سب سے بڑی جزا، سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہوگا، اور خدا کا دیدار روزے داروں کو نصیب ہوگا. تو رمضان کا روزہ بھی ہے، قیام اللیل میں بھی وقت گزر رہا ہے، اور تلاش شب قدر کی جستجو میں بھی ہے. تو عزیزو، یہ زندگی ہم کو بڑے خرینے کی ملی ہے. شکر کیجئے کہ یہ جو ہوش و حواس اللہ نے باقی بھی رکھے، نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بھی بنایا، اور قدردان بن کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ کی ہم پہ انعام ہے، اللہ کا نعمت ہے. اب کئی زندگیاں ہیں، کہاں ہیں دیکھیے، ان کی اپنی سوچ ہے. تو ایسی عام سوچ والوں کے لیے آسان طریقہ جو اللہ کے عارفین نے بتایا ہے کہ سحر سے پہلے 1 گھنٹہ بس اگر وہ اللہ کی رضا کے خاطر مخلص بن کے بیٹھ گئے تو شب قدر کی ساری جزا، ساری فضیلتیں، سارا انعام ان کو عطا اللہ کر دے گا. بس شرط ہے مخلص، شرط ہے مخلص. تو عزیز اور بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے بار الہ، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے مولا،
اس کو محفوظ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری اللہ، یقیناً ہمارے اندر بہت سارے معاملات مختلف ہیں مولا ان سارے جھگڑوں سے نکل کر تیرے محبوب کی اداؤں کو سرانے والا قرین زندگی عطا فرما۔ مولا ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے مالک، ہمارے دلوں کو تیرے محبوب کی سچی محبت سے وابستگی عطا فرما، ہمارے قلوب کو تیرے محبوب کی محبت سے منور فرما۔ تیرے محبوب کی آل نے جو جینے کا سلیقہ ہمارے بیچ پیش کیا ہے مولا، اسے اپنانے والا بنا۔ مولا رمضان کے مغفورین بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ مولا ہمیں رمضان کے مغفورین بندوں میں شامل فرما۔ مولا عتقائے من النار میں ہمیں شامل فرما۔ مولا ہمیں رمضان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا جو متقفین لوگ ہیں مولا، ان کی جو ان کی خواہشات ہیں مولا تیرے حبیب کے تصدق سے اس کو برلا مولا، اس کو پورا فرما مولا۔ ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا ان کو اپنا تقرب عطا فرما، اپنی عرفانیت کے راہیں ان کے لیے آسان فرما دے مولا۔ ہم سب کو شب قدر کی قدردانی کرنے والے بندوں میں شامل فرما مولا۔ ہمیں توفیق بخش کہ تیری دی ہوئی اس قدر والی چیز کو قدر سے ہم اب اس کو سرا سکیں، وہ قرین بندگی عطا فرما، وہ جو تجھ کو راضی کر لے مولا، وہ سلیقے زندگی عطا فرما مولا۔ ہمیں ظاہری طور پر مولا کامل ہو کر دل کی گہرائیوں سے تیرے رسول کے اسوے کو اپنانے والا بنا مولا، جس سے تو راضی ہو جائے وہ راہیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے وہاب، اے دیان، اے مالک، ہم پر خیر کا معاملہ فرما مولا۔ ہمارے اندر نفسانی خواہشات کے غلبے آ گئے مولا اس سے نجات عطا فرما مولا۔ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔